معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں فکر صرف موت کے بعد کی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ قسم کھانے کے بعد لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی بھی نعمت اور زندگی کی تر و تازگی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ کسی آدمی کی بیوقوفی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان سے کام لے۔ جو بے نیاز بن کر رہتا ہے وہ اپنے معاشرے میں قابل احترام ہوتا ہے، اور جو لوگوں کا ضرورت مند ہوتا ہے وہ ان میں ذلیل رہتا ہے۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا نام ہے، جبکہ خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے آخرت کی فکر کی، اپنا گھر بار ملک و مال خرچ کر ڈالا، روحانی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کیا، سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر کو ویران کیا اور پھر اس کو روح سے آباد کیا۔ اللہ کے خوف سے وہ کام اپنی زندگی سے نکال دو جو اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتے ہیں۔ تقدیر کا تعلق اللہ کی چاہت سے ہے اور تدبیر کا تعلق میری چاہت سے ہے۔ دو منصوبوں پر کام یکسوئی سے محروم کر دیتا ہے، اور یکسوئی کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچے انسان کا جھوٹ مصلحت پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو صرف کام کے لیے نہ مانا کرو، بلکہ کہو کہ وہ کرتا ہے تو کرے اور نہیں کرتا تو اس کی مرضی، ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے۔ اپنا راز اپنے سینے میں رکھنے والا خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کا راز بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہر چلنے والے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور تمام لوگوں کا انتہائی مقصد موت ہے۔ جو موت کے انتظار میں ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ خوشی ہے اس کے لیے جس کا سینہ کینے سے خالی ہو، دل کھوٹ سے پاک ہو، اور خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو تقوی کا لباس پہنائے۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، لہٰذا عقل کو اچھی چیزوں سے بھر لو، ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ جو شخص اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے وہ لوگوں سے الگ رہتا ہے۔ جو ادھورا رہ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، خواہ وہ کہانی ہو، خواب ہو، زندگی ہو یا انسان۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔
آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ تمہیں غصے کے لیے سزا نہیں ملے گی، بلکہ تمہارا غصہ تمہاری سزا خود ہے۔ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ سوال کیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ آگ مجھے نہ جلائے۔ جواب ملا، آنکھوں کو نامحرموں اور زبان کو لوگوں کی غیبت سے روکو۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے بیٹے، جب لوگ اپنے حسن کلام پر فخر کرنے لگیں تو تم اپنی حسین خاموشی پر ہی فخر کرنا۔ اللہ تعالی ہر بولنے والے کی زبان کے نزدیک ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اس کو گناہ گار بنائے۔ جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ بے شک ادنا ریاکاری بھی شرک ہے، اور بلا شبہ تھوڑی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنی ذات کی نفی ضروری ہے۔ جو شخص عذاب کے وعدوں سے ڈرتا ہے وہ اپنے نفس سے دور ترین چیز قیامت کو نزدیک کر لیتا ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیں، عمل پکڑو۔ آدمی زندگی کی کامیابیوں پر پھولا نہیں سماتا، ہر ایک کو ٹھونگے مارتا رہتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی وابستہ ہے۔ زندگی بڑی عجیب چیز ہے، یہ لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے۔ سمندروں کو دریا بھی دیتی ہے اور سمندروں سے بادل بھی لیتی ہے۔ ہنس کر یا رو کر زندگی تو گزارنی ہے، اگر روئیں گے تب بھی گزرے گی، اگر ہنسیں گے تب بھی۔ اگر اس نے گزرنا ہی ہے تو رونا کس بات کا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خرابی ہمیں موجود ہوتی ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ خرابی دوسروں میں بھی ضرور ہوگی۔ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کی کلا جگاتے ہیں۔ سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق یا پھر بلا کی محبت، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ بات یہ ہے کہ جب محبت مل رہی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ کبھی محبت دینی بھی پڑے گی۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو تاکہ ان کی بھائی چارگی سے فائدہ حاصل کر سکو، اور ان سے خندہ پیشانی اور کشادہ روئی سے پیش آؤ تاکہ ان کے کینے سے محفوظ رہ سکو۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔
دولت وہی اچھی ہوتی ہے جو عزت کی حفاظت میں کام آئے۔ رزق خود اسے تلاش کرتا ہے جو اسے تلاش نہیں کرتا۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ جلدی سے معاف کر دینا انتہائی شرافت اور بدلے میں جلدی کرنا انتہائی ذلت ہے۔ دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے اور بانٹنے والا دینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ صبر دل کی عبادت ہے اور نفس کی مشقت۔ جس طرح محبت دینے کے لیے دل کا وسیع ہونا ضروری ہے، اسی طرح محبت سمیٹنے کے لیے ظرف کا وسیع ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی کیا کم سزا ہے کہ رب آپ کو ان کی لگن لگا دے جن کو آپ کی پرواہ ہی نہیں۔ جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی چھوٹی سی بات کو وجہ بنا لیتا ہے۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا گیا۔ اس کے نام جس کے سب نام ہیں، جسے کسی نام کے بغیر بھی پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے۔ سائل کو سائل بننے سے پہلے مدد دے دو، سائل کو سوال کرنے کی تکلیف سے بچایا کرو۔ جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی نہیں مرا۔ خواہشوں کی تابعداری ایک لا علاج مرض ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ جب توجہ کا مرکز اپنی ہی ذات کی خوبیاں ہوں تو انسان اپنی اصلاح میں سست اور دوسروں پر تنقید کرنے میں چست ہو جاتا ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے، بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ امیدیں صرف اللہ پر لگا لو، دنیا کی ضرورت سے نجات مل جائے گی۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی سے بہتر ہو، یہی تقویٰ ہے۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، کیا پتہ یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہے۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے۔ نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ حیا اور پاک دامنی
خیر و بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تجھ میں موجود ہو۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو اور آواز کو میٹھا۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ میرے اعمال پہ ملتا تو بھوکا رہتا، میری حیثیت سے بڑھ کر وہ خدا دیتا ہے۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھی، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنے آپ سے۔ اس نے کن کہا اور سب کچھ ہو گیا، وہ کن کہے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہیں اور کچھ نہیں رہیں گے۔ وہ اس کی حقیقت ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا گویا کہ تم کبھی غمگین تھے ہی نہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور اللہ کی نظر تمہاری نیت پر ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بددعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ کٹ گیا درخت مگر تعلق کی بات تھی، بیٹھے رہے زمین پر پرندے تمام رات۔ ایک تعلق کو بکھرنے سے بچانے کے لیے دن رات گزرتے ہیں اداکاری میں۔ اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ اور برے کام سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ لوگ اس کہانی کو مزے لینے کے لیے سنتے ہیں جس کا وہ حصہ نہیں ہوتے، اور ہر اس مسئلے کا حل جانتے ہیں جو ان کا نہ ہو۔ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ دنیا پکارتی تھی تو اٹھتے تھے نا قدم، گونجی تیری صدا تو قدم رقص کر گئے۔ پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ رحمان کے بندے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کرتے، ظرف رکھتے تو جان پاتے، چپ بھی ایک شکایت ہے۔ غرور کو کبھی دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں مل جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ جھوٹے کے جھوٹ کو درکار ہے آواز بلند، سچا جو بولے گا تو لہجے میں صداقت ہوگی۔ وہ شخص کس طرح تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی میں جانے والا ہو۔ جس کی معرفت صحیح ہو جاتی ہے اس کی ہمت اور طبیعت فانی دنیا سے ہٹ جاتی ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ ایک تکلیف کی وجہ سے اپنے ارد گرد 100 نعمتوں سے بے پرواہی بھی بد نصیبی ہے۔
کہاں ہے پردہ، کدھر ہے مخفی؟ کب اس کا مکھڑا نقاب میں ہے؟ قصور اپنی نگاہ کا ہے، وگرنہ وہ کب حجاب میں ہے۔ عقل اور میں تو متفق ہیں، مگر ایک دل درمیاں میں رہتا ہے۔ جہاں کہیں پانی روا ہو سبزہ ہوگا، اور جہاں کہیں آنسو روا ہو وہاں رحمت ہوگی۔ مشرک اور کافر نہ بن اور راہ راستی اختیار کر، کہ راہ شریعت کو چھوڑ کر فقیر اور کوئی راستہ نہیں چلتا۔ اللہ ہر شخص کا نصیب ہے، اگر آپ اسے پانے کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ بد نصیب ہیں۔ سورج نیچے آتا ہے تو ستارے اوپر آ جاتے ہیں۔ زندگی انسان کی خواہشوں سے چھوٹی اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ جو اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم جتنے دلوں کو خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے، اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے۔ رونے سے غم کی گہرائی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ حد سے بڑے جو علم تو ہے جہل دوستو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے۔ فارغ رہتا ہوں لوگ نکما سمجھتے ہیں مجھے، اصل میں مصروف ہوں تیری جستجو میں۔ من تو شدم تو من شدی، ایسا کوئی اعلان ہونا چاہیے۔ نہیں آرزو کوئی باقی، اب تیرا دیدار ہونا چاہیے۔ ایسی ویرانی سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، جو کسی عظیم اور بڑے کام کے لیے شروعات اور آغاز ہو۔ کسی فقیر کی باتوں پر تم ہنسا نہ کرو، یہ لوگ بخت سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ عشق صرف خدا کی ذات سے ہوتا ہے۔ جو جیتے جی مٹی نہ بنا وہ مر کے مٹی ہو جائے گا۔ کون جانے کب کہاں پر ختم ہو، زندگی کی داستاں ہے اور ہم۔ راستہ اتنا بھی ویران نہیں دیکھا جاتا، کوئی خوشبو، کوئی جھونکا، کوئی راہی آئے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ ان لوگوں کو رائے دیجیے جو بہرے نہیں، ورنہ آپ کی رائے ضائع ہو جائے گی۔ بادل ہو تو برسو کبھی بے آب زمیں پر، خوشبو ہو اگر تم تو بکھر کیوں نہیں جاتی۔ محبت وہ لہجہ، وہ لفظ، وہ رویہ ہے جو کوئی بھول نہیں پاتا۔ اسے اپنا لیں، ہمیشہ دلوں میں یاد رہ جائیں گے۔ کام کرنے سے 3 برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے: بوریت، گناہ اور غربت۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ جس کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی واقعے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں ہو؟ اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں ہو؟ تم خاک سے اٹھے ہو کبھی بھولنا نہیں، اے مشت خاک تم کو بلندی اگر ملے۔
نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ محبت کو بھی بھوک ہوتی ہے عزت کی، عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ ہمیں خدا سے محبت نہیں سکھائی گئی، ہوس بہشت کی، دوزخ کا ڈر ابھارا گیا۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ اپاہج وہ ہے جو اللہ کے راستے پر نہیں چلا، اندھا وہ ہے جس نے رب کو اپنے آپ میں نہ دیکھا، گونگا وہ ہے جس نے اللہ سے اللہ ہی کو نہ مانگا، بہرا وہ ہے جس نے سنا ہی نہ کہ اللہ اس کے نفسوں میں موجود ہے۔ فضول محبتیں کھا گئیں جوان نسلوں کو، اب یہ عیدوں پر خوش نہیں ہوتے۔ آپ اپنے پیاروں کی غیر موجودگی میں یتیم ہی رہیں گے، پھر چاہے ساری دنیا آپ کو گلے لگا لے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آنسو گر جاتا ہے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ شاخ کے پتوں کی طرح ایک دن ہم نے بھی جھڑ جانا ہے، بچھڑ جانا ہے۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ کہنے سے برا میرا برا کچھ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں ان کا بھی بھلا کچھ نہیں ہوتا۔ شمس عشق یار طلوع ہوا جب سے، دنیا میری نگاہ میں غروب ہو گئی۔ سب سے پرامن واقعہ یہ ہے کہ آدمی آدمی کو بھول گیا۔ ہر رات سوچنا کہ رہائی قریب ہے، ہر صبح اپنے پاؤں میں زنجیر دیکھنا۔ بزم میں چپکے کیوں بیٹھے ہو، کچھ تو بیاں حالات کرو، سننے والے دل رکھتے ہیں، کھل کے دل کی بات کرو۔ رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، یہ جو پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جب وہ نظر ہی نظر والوں کی نظر سے آتا ہے، پھر یقین والوں پر یقین کر لینا ہی ایمان ہے۔ فقیر یا قرابت دار کو صدقہ دے کر نہ جتاؤ، بلکہ قبول کرنے پر اس کے احسان مند رہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا۔ اجنبیت یہ ہے کہ آپ کو اس دروازے پر دستک دینا پڑے جس کی کنجیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ دکھ نے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن اس نے ہمیں ہر چیز سے خالی کر دیا۔ غلط دروازے زیادہ دیر کھلے رہیں تو کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں۔ خدا سے اس لیے بولا، بہت پریشان ہوں۔ بہت پریشان کا مطلب خدا ہی جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں میں تلاش کرنے پر سب سے معتبر، قیمتی اور نایاب چیز جو دریافت ہوئی وہ اللہ کی محبت ہے۔ میری لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے، بڑا ہوگا مجھ پر تیرا کرم، تو محبتوں سے نواز دے۔ جو نگاہوں سے حقیقت کو بھی کر دے اوجھل، اس دکھاوے کی ہر ایک شان سے ڈر لگتا ہے۔ بس یہی سوچ کے آیا ہوں تیری چوکھٹ پر، در بدر ہونے کے بعد ایک یہی در بچتا ہے۔ عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس، دو سے جب ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ انسان کی سوچ عاجز ہے، اسے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ نیند کدھر سے آتی ہے۔
دل جو آگاہ راز ہو جائے، ہر حقیقت مجاز ہو جائے۔ شراب عیش میسر ہوئی جسے ایک شب، پھر اس کو روز قیامت تک خمار رہا۔ دور سے گونجتے ہیں سناٹے، جیسے ہم کو پکارتا ہے کوئی۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ پہلا پتھر یاد ہمیشہ رہتا ہے، دکھ سے دل آباد ہمیشہ رہتا ہے۔ جسے تو مجاز میں عشق سمجھتا ہے، اس سے دھوکہ کھا چکے تو سمجھ لے کہ تو عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق کے 70 درجات ہیں۔ اس کا پہلا یعنی ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ اپنا سر کاٹ کر محبوب کے قدموں میں رکھنا۔ نماز معراج ہے کہ اس میں دیدار خدا ہے۔ یہی ہے حاصل الفت، یہی ہے معنی عشق، نیاز مند رہوں میں وہ بے نیاز رہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ خدا را لوگوں کو جینے دے، وہ ایک دن خود ہی مر جائیں گے۔ کسی کا سکون برباد کرنے کا کوئی ازالہ نہیں، اگر اس نے معاف نہ کیا تو پھر کوئی کفارہ نہیں، کوئی معافی نہیں، اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ کسی کے پاس علم ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تقسیم کر دینا چاہیے ایک ایک حرف۔ لفظوں کے اتفاق میں بدلاؤ کر کے دیکھ، تو دیکھ کے مت مسکرا، بس مسکرا کر دیکھ۔ اگر ہم جان بوجھ کر کسی کا دل دکھاتے ہیں، اگر دانستہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو عبادت نماز کس کام کی؟ خودی میں ڈوب کر خود سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکل یار ہو جا۔ ایک وہی مست باخبر نکلا جس کو کہتے تھے سب خراب خراب، رند بخشے گئے قیامت میں، شیخ کہتا رہا حساب حساب۔ سنو ایک بات کہنی ہے، محبت کرنے نکلے ہو تو اتنا ذہن میں رکھنا، انا کی بات نہ سننا، صلے کی آس نہ رکھنا۔ خدا سے اجر نہ مانگو کہ اجر تو مزدور مانگا کرتے ہیں، تو خدا سے صرف اس کی رضا مانگ۔ صرف نیک ہی نہ بنیے بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کیجیے۔ اپنی ذات کی حقیقت اور کائنات کی تخلیقات پر غور کرنے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آزاد کر ہمارے نفس کی خواہشوں سے۔ عشق ہی انسان کو شہرت کے روحانی سفر پر گامزن کر کے آگے لے جاتا ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔